ایک بھی بندہ ایسا نہیں۔ آیت الکرسی کا ایک خاص عمل آپ کو اجازت کے ساتھ عطا کرنا ہے، چونکہ آیت الکرسی جو ہے یہ پورے قرآن حکیم کی آیتوں کی سردار ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے پوچھا کہ بتاؤ قرآن حکیم میں سب سے افضل آیت کون سی ہے؟ تو میں نے کہا یا رسول اللہ آیت الکرسی۔ آپ نے فرمایا سچ کہا۔ اور آیت الکرسی جو ہے وہ آیت جس میں ذکر ہے کرسی کا۔ کرسی جو ہے یہ اللہ کی شان ہے، اللہ کی قدرت ہے اور اللہ کی عظمت ہے۔ پوری کائنات جو ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جتنی کائنات ہے یہ ساری کی ساری کائنات، ساتوں زمینیں ساتوں آسمان جو ہیں، یہ اللہ کے عرش کے نیچے ایسے ہیں جیسے ایک چھوٹا سا انگوٹھی ہوتی ہے۔ عرش کے سامنے یہ ایک انگوٹھی کی طرح بالکل چھوٹے سے نظر آتے ہیں، لیکن اللہ کا عرش جو ہے وہ سب چیزوں کو ڈھانپا ہوا ہے، جنت کو بھی۔ اور جنت ایک ادنا جنتی کی دنیا سے 10 گنا بڑی ہوگی، تو اب اتنی بڑی تعداد کی جنت، پھر کتنی بڑی جنت، پھر وہ عرش کے نیچے کتنی چھوٹی سی لگ رہی ہے۔ اور فرمایا عرش جو ہے وہ اللہ کی کرسی کے سامنے اسی طرح ہے جیسے باقی کائنات عرش کے سامنے، یعنی عرش بھی اللہ کی کرسی کے سامنے بالکل قلیل چھوٹا سا ہے۔ اور اللہ کی کرسی کیا ہے؟ اللہ کی عظمت ہے۔ اور قرآن حکیم میں اس آیت کے اندر یہ بڑی شان والی آیت ہے، اگر مسلمان مرد عورتیں اس آیت کی عظمت کو صحیح سمجھ لیں تو دنیا میں کبھی پریشان نہ ہوں۔ یہ جو آپ دیکھتے ہیں ابھی، آپ کو کتنوں کو جنات کا مسئلہ ہوگا، کس کو جادو کا مسئلہ ہوگا، کسی کو بندشیں ہوں گی، نظر ہوگی، اب یہ ساروں کا حل اللہ نے ایک آیت کے اندر رکھا ہے۔ وہ آیت کون سی ہے؟ آیت الکرسی اس کو کہتے ہیں۔ اب یہ اتنی عظیم ہے، صحیح حدیث ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو آدمی فرض نماز کے بعد اس آیت کو پڑھ لے گا ایک مرتبہ، وہ موت کے ساتھ ہی جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ یعنی اس کو جنت میں داخلہ صرف موت مانے ہے، بس اور کوئی چیز نہیں۔ یعنی اتنی مضبوط حدیث کہ آپ ایک قسم کی شورٹی دے رہے ہیں، گارنٹی دے رہے ہیں کہ آیت الکرسی، اور آیت الکرسی کہ شیطان خود کہتا ہے، حدیث کے اندر آتا ہے، صحیح حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وہ پورا واقعہ ہے حدیث کے اندر، کہ نبی علیہ السلام سے فجر کی نماز میں کہا، رات کو وہ 3 دن آدمی آتا رہا، آخر میں نے اس کو پکڑا، وہ چوری کر رہا تھا، اس نے مجھے کہا کہ آج مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں بڑی خاص بات بتاتا ہوں کہ میں شیطان ہوں، اور جس جگہ آیت الکرسی پڑھ دی جائے ہم اس گھر سے بھاگ جاتے ہیں اور صبح تک اس گھر میں نہیں آتے۔ تو آپ نبی علیہ السلام نے فرمایا صدق وہو کذوب، سچ کہا لیکن وہ سب سے بڑا جھوٹا ہے، لیکن بات سچی کر گیا۔ تو اب یہ دیکھیے کہ آیت الکرسی اتنی بڑی فضیلت ہے، اس کا جو آدمی معمول بنائے گا، روزانہ 70 بار اس کو پڑھے گا، اپنی زندگی کا حصہ بنا لے، وہ اس کا خود بخود عامل بھی بن جائے گا۔ خود بخود جو ہے یہ آیت الکرسی اس کے لیے مسائل حل ہونے کا سبب بن جائے گی، کیونکہ صحابہ کرام اس کے ذریعے اپنے معمولات حل کرواتے تھے۔ اب 70 بار کیوں کہا؟ کہ امام راضی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ آیت الکرسی کے اندر 70 مرتبہ لفظ اللہ آیا ہے، اشارتن آیا ہے، یا جو ہے اس میں آپ دیکھیں کہ آپ کو یا صراحتن آیا ہے، اشارتن یا صراحتن آیا ہے لفظ اللہ۔ اب آغاز اس کہاں سے ہوا آیت الکرسی کا؟ اللہ سے، اللہ کا اسم۔ پھر اس کے اندر 10 جملے ہیں، 10 جملے۔ اب آپ دیکھیے پہلا جملہ کیا ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ کون ہے؟ اب ہمیں تو تعارف ہی نہیں ہے نا اللہ کا، پھر ہم آیت الکرسی پڑھتے بھی ایسے ہیں، پھر مسئلے حل بھی نہیں ہوتے۔ اب اللہ کا تعارف پہلے ہو کہ اللہ کون ہے، کہ اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے، کوئی حاجت روا نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں ہے،
یہ یقین رکھ کے آپ آیت الکرسی پڑھیں کہ اللہ کے علاوہ میری کوئی نہیں سنتا، میری داد رسی نہیں کر سکتا. یہ پہلا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگلے جملے کے متعلق فرماتے ہیں، اگلے جملہ کون سا ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم. حی جو زندہ ہے، اسے زندہ رہنے کے لیے کسی کی آکسیجن کی ضرورت نہیں، صحت کی ضرورت نہیں، ادویات کی ضرورت نہیں، کسی کی محتاجی نہیں ہے. ہمیں تو محتاجی ہے نا زندہ رہنے کے لیے، ہر چیز آکسیجن کم ہو جائے، مری میں کیسے لوگ فوت ہوئے. تو اب قیوم قائم رہنے کے لیے اسے محتاجی نہیں ہے. وہ ہم ٹانگوں کے محتاج ہیں، عمارت پلر کی محتاج ہے، لیکن اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. سیدنا علی سے پوچھا کہ آپ بتائیں اسم اعظم کیا ہے؟ آپ نے، بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا وہی ہے اسم اعظم جو ہمارے نبی نے بدر میں سجدے میں رو رو کے اللہ سے کلمات کہے تھے. تو آپ سے پوچھا وہ کیا تھے؟ آپ نے فرمایا جب میں رات کو گیا، صبح جنگ ہونی تھی اور مسلمان قلیل اور کفار کثیر تھے، تو میں نے دیکھا ہمارے نبی سجدہ میں رو رو کے کہہ رہے تھے یا حی یا قیوم. تو میں سمجھ گیا یہ اسم اعظم ہے. اور وہ آیت الکرسی کو اسم اعظم کہا لوگوں نے، بڑے بڑے محدثین نے اور بڑے بڑے جو صاحب کشف اکابر تھے، انہوں نے کہا یہ آیت الکرسی پڑھ کے دعا رد نہیں ہوتی، دعا رد نہیں ہوتی. تو اب آپ اس طرح ذہن میں رکھیں، حی قیوم، یہ دوسرا جملہ، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم. آگے کیا ہے؟ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. وہ محتاج، اس چیز کی کمزوری نہیں ہے اس میں کہ وہ اونگ جائے. ہم تو اونگ سکتے ہیں، ابھی بیٹھے بیٹھے تھکیں گے اونگنا شروع ہو جائیں گے یا سو جائیں گے تھک کے. اللہ کائنات کو چلا رہا ہے. آپ رات کے کسی پیر بھی اٹھیں اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، اللہ سنتا ہے، کیونکہ اسے اونگ ہی نہیں آتی. وہ سوتا ہی نہیں ہے کہ بندہ کہے جی اب تو اللہ تعالیٰ کا جو ہے نا یہ آرام کا ٹائم ہے تو میں اللہ تعالیٰ کو کیسے پکاروں. اللہ نے کہا نہیں، تم جس لمحے پکارو گے تمہارا رب تمہارے لیے حاضر ہے، چونکہ اسے نیند ہی نہیں آتی. اب یہ خالق وہ ہوتا ہے. ہم دنیا کے تمام جتنے بھی باطل ہیں ان سے کہتے ہیں تم جس کو حاجت روا کہتے ہو بتاؤ وہ سنتا ہے ہر وقت. یہ اللہ کی صفت ہے، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. اور آگے کیا کہا اللہ رب العزت نے؟ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. یہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے کس کا ہے؟ اور اللہ ہی کی قدرت میں. اب ایک عقیدہ بن جائے کہ اللہ کا اختیار ہے سب پر اور کسی کا اختیار نہیں ہے. پھر آپ جب آیت الکرسی پڑھیں گے تو آپ کی سوچ تبدیل ہوگی یا نہیں ہوگی؟ پھر آپ کو مدد آئے گی یا نہیں آئے گی؟ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. اور آگے کیا کہا؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. کون ہے جو اس کے سامنے شفاعت کر سکے، سفارش کر سکے مگر اس کی اجازت سے؟ اللہ کے علاوہ کوئی ہے جو کہے، کھڑا ہو کے کہے جی میں آپ کے سامنے سفارش کرتا ہوں، اب میں آپ کو بتاتا ہوں، میں فلاں، یہ بتا دیا اللہ کے علاوہ. کیونکہ لا یتکلمون، کوئی کلام نہیں کر سکے گا اللہ سے اور اس کی اجازت کے بغیر، اور کوئی سفارش نہیں کر سکے گا اس کی اجازت کے بغیر. اور اس لیے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. آگے کیا فرمایا؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. یعلم، وہ جانتا ہے جو تمہارے ہاتھ میں ہے اور جو پیچھے ہو گیا. اب جو پیچھے ہو گیا وہ بھی جانتا ہے، آگے کو بھی جانتا ہے، حال کو بھی جانتا ہے. اب یہ سب چیزیں کون جانتا ہے؟ یہ بتایا اللہ نے کہ تم کچھ بھی قیامت کے دن یہ نہیں کر سکتے کہ جی اللہ کو پتہ نہیں تھا. اللہ کو سب کچھ پتہ ہے، ابھی بھی سارے حالات ہمارے پتہ ہیں. تو وہ ہمارا اصل جو ہے کارساز ہے، ہمارا اصل جو ہے حاجت روا ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. آگے کیا فرمایا؟ ولا یحیطون بشیء من علمہ. اور کوئی نہیں پہنچ سکتا اس کے علم کو، اس کے علم کو، اس کی قدرت کو، اس کی طاقت کو کوئی بندہ مخلوق میں سے نہیں پہنچ سکتا مگر
جس کو وہ چاہے کچھ عطا کر دے، الا بما شاء، اور وسیع کرسیہ السماوات والارض، اس کی بادشاہت کیا ہے؟ پوری کائنات پر ہے، اس کی کرسی یہ بادشاہت ہے۔ اللہ یعنی ہر چیز اللہ کے تسلط میں ہے، اللہ کے قدرت میں ہے، اور اللہ رب العزت نے جو ہے اس کے بعد کرسیہ السماوات والارض کے بعد کہہ دیا ولا یعودہ حفظہما۔ اب دیکھیں نا، یہ ساری کائنات اس کی دسترس میں ہے، تو اللہ تعالیٰ تھکتا بھی تو ہوگا پھر۔ یہ باطل عقیدہ تھا نا، چونکہ تورات جب بالکل بخت نصر بادشاہ نے اور اس کے بعد والوں نے جلا دی، ختم کر دی، تو بہت عرصہ تورات نہیں تھی۔ پھر جب تورات کے نسخے حافظے سے لکھے گئے تو اس میں انسانی چیزیں شامل ہو گئیں۔ تو اس میں ایک چیز یہ شامل کی کہ فی ستۃ ایام، اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کو اس میں بھی لکھا کہ 6 دن میں پیدا کیا، اور لکھا 7ویں دن اللہ نے آرام کیا، یعنی تھک گیا تھا، نعوذ باللہ اس میں یہ لکھا۔ قرآن کہتا ہے وما مسنا من لغوب، اللہ تھکا نہیں، اللہ نے زمین و آسمان بنایا، اور یہاں اللہ نے کہا ولا یعودہ حفظہما، اللہ ان دونوں کی حفاظت سے، یعنی زمین و آسمان اور سب کچھ کی حفاظت سے تھکا نہیں ہے اللہ رب العزت کو، اور وہو العلی العظیم، اور وہ عظیم ذات ہے علی۔ اب دیکھیں، اب اس ترجمے کو سامنے رکھیں آپ، پھر آپ جب اس کو پڑھیں، اس کے جملے ولا یعودہ حفظہما میں اتنی طاقت ہے کہ آپ کہیں بڑے سے بڑا جادوگر، جن آپ کے سامنے، کاہن جادوگر آپ پہ وار کرنے کے لیے سامنے آ جائے، وہ اپنے دنیا کے سارے منتر پڑھنے شروع کر دے، اور آپ خالی آیت الکرسی پڑھیں، اور پڑھتے پڑھتے ولا یعودہ حفظہما ولا یعودہ حفظہما، بس اس کو تکرار کریں، بار بار کریں، آپ دیکھیے گا وہ وار پھونکتا جائے۔ آپ کوئی عامل نہیں ہے، آپ کو کچھ نہیں سیکھا ہوا آپ نے، لیکن قرآن تو آپ کے پاس ہے نا۔ ہر بندہ آیت الکرسی نہیں پڑھ سکتا، مرد عورتیں نہیں پڑھ سکتے۔ آپ دیکھیں، آپ بس یوں کہیں ولا یعودہ حفظہما ولا یعودہ حفظہما، یہ آپ اس پہ پھونکنا شروع کریں اور اس پہ وار کرنا آپ شروع کریں، وہ آپ پہ دنیا جہاں کے جادو کرے، آپ یہ پڑھیں، آپ جیت جائیں گے، وہ ہار جائے گا۔ اس میں اتنی طاقت ہے، اسی لیے شیطان اس آیت سے بھاگتا ہے۔ شیطان 70 بار اس میں کیا آیا، میں نے آپ کو بتایا، اللہ کا نام اشارتن صراحتن، اللہ کا، یا ہو ضمیر آئی ہے اللہ کی طرف، ساری ضمیریں اللہ کی طرف جا رہی ہیں۔ 70 بار اللہ کا تعارف ہے اس کے اندر۔ جو آیت الکرسی کو 70 بار روزانہ پڑھے گا، اس آدمی پر اس دن میں جادو نہیں اثر کرے گا، جن نہیں وار کر سکے گا، کوئی نقصان نہیں دے سکے گا، اور اس کے عروج کے دن شروع ہو جائیں گے۔ 70 بار روز پڑھیں، 70 دن کے اندر آپ کو عروج نظر آئے گا۔ یہ 70 کا انسا اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، میں نے اس کی تشریح امام راضی سے کی ہے، تو آپ انشاءاللہ اس کو کریں اور اس کو اپنا معمول بنائیں۔ دنوں کا، وقت کی کوئی قید نہیں ہے، لیکن زیادہ بہتر ہوتا ہے عصر کی نماز کے بعد اس کو پڑھا جائے، اور ویسے کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، کوئی وقت کی قید نہیں۔ اور آپ خواتین اکثر بیچ میں گیپ آ جاتا ہے تو وہ چھوڑ دیں، بعد میں پڑھیں، لیکن آپ 70 دن پورے کریں، 70 دن پورے کریں، اس کے 70 بار روز پڑھیں۔ 70 دن میں آپ زوال سے عروج کی طرف، بیماری سے صحت کی طرف، ذلت سے عزت کی طرف، اور پریشانیوں سے خوشحالی کی طرف خود چلے جائیں گے، اور آپ کو نظر آئے گا کہ اللہ کیسے اس آیت کی وجہ سے عزتیں دیتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔